آج کی دنیا میں سفر آسان ضرور ہو چکا ہے، لیکن اس میں خطرات بھی کم نہیں ہوئے، خاص طور پر فضائی سفر جو کبھی محفوظ ترین سفر سمجھا جاتا تھا، اب آئے دن خبروں کی زینت بن رہا ہے، وہ بھی کسی حادثے کی شکل میں۔ اب حالیہ دنوں میں بھارت اور بنگلہ دیش دونوں ممالک میں دو مختلف مگر انتہائی افسوسناک فضائی حادثات پیش آئے جنہوں نے ایویشن کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کے شہر ممبئی کی، جہاں ایئر انڈیا کا ایک مسافر بردار طیارہ لینڈنگ کے دوران ایک بہت بڑے حادثے سے بال بال بچا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جہاز جیسے ہی رن وے پر لینڈ کیا تو اس کے تینوں ٹائر اچانک پھٹ گئے، جس کے نتیجے میں وہ رن وے پہ پھسلتا ہوا کافی آگے نکل گیا، اور اس دوران طیارے کے انجن کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے تمام پیسنجر سیو رہے، لیکن ایک بہت بڑا الارم ضرور تھا۔ ایئر انڈیا کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے کئی عرصے سے اس ایئر لائن کے حوالے سے ٹیکنیکل خرابیوں کی خبریں بار بار سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی لینڈنگ گیئر کام نہیں کرتا اور کبھی رن وے پر بریک فیل ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان تمام خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا سسٹم میں واقعی کوئی بڑی خرابی موجود ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بات دنیا بھر میں محسوس کی جا رہی ہے کہ بھارت کی ایویشن انڈسٹری میں جو ان کا سٹینڈرڈ ہے وہ برقرار رکھنے کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں۔ ایسے میں جب آئے دن قسم کی خبریں سننے کو ملیں تو یقیناً عالمی سطح پر ریپوٹیشن کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف، جہاں ایک اور المناک فضائی حادثہ پیش آیا۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک ٹریننگ جنگی طیارہ F-7BG روٹین کی تربیتی پرواز پر تھا، مگر بدقسمتی سے وہ شمالی ضلع اترا میں ایک سکول کی بلڈنگ پر آ کر گر گیا، اور اس حادثے میں 20 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ حادثے کی بعد کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول کی عمارت کے آس پاس ہر طرف دھواں اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹلائز کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے ایک تربیتی طیارہ اس قدر رہائشی اور تعلیمی علاقے کے قریب کیوں پرواز کر رہا تھا؟ کیا تربیت کے لیے ایسے علاقے چنے جاتے ہیں جہاں عام شہری اور معصوم بچے موجود ہوں؟ یہ حادثہ صرف ایک ٹیکنیکل خرابی کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے سسٹم کی ناکامی کا اشارہ بھی ہے۔ بنگلہ دیش جیسے ملک میں جہاں ریسکیو سہولیات محدود ہیں، ایسے واقعات نہ صرف جانی نقصان کا باعث بنتے ہیں بلکہ خوف و ہراس بھی پھیلا دیتے ہیں۔ ان دونوں واقعات نے ایک بار پھر یہ یاد دلایا ہے کہ فضائی سفر جتنا آسان لگتا ہے اتنا حساس بھی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش دونوں کو اپنی ایویشن پالیسیز، تربیتی نظام اور حفاظتی معیار پر دوبارہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جب تک سسٹمز کو جدید نہیں بنایا جائے گا اور جب تک صرف تحقیقات نہیں بلکہ عملی اصلاحات نہیں کی جائیں گی، ایسے حادثات ہوتے رہیں گے اور انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا رہے گا۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، کیا ہم صرف تب جاگیں گے جب حادثہ ہمارے شہر میں، ہمارے بچوں کے اسکول کے اوپر یا ہمارے اپنے کسی عزیز کے ساتھ پیش آئے گا؟ یا پھر آج ہم اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ حکومتیں، ادارے اور ایئر لائنز اپنی ذمہ داریاں سنجیدگی سے لیں، کیونکہ حادثات تو اچانک ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کی غفلت ہمیشہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور اگر ہم نے اب بھی نہ سوچا تو شاید کل صرف رونا ہی رہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔